بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. عزیز طلبہ، فقہ قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری نشست نمبر 68 ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 68 شروع کر رہے ہیں. قاعدہ نمبر 68 کے الفاظ آپ کے سامنے ہے. مختصر قاعدہ ہے اور یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ الکتاب کالخطاب، کہ تحریر کلام کی طرح ہے، کتاب خطاب کی طرح ہے. کتاب کا مطلب ہے تحریر، کہ تحریر جو ہے وہ خطاب اور کلام کی طرح ہے. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ملتا ہے، اس کی یہ تعبیرات بھی ملتی ہے کہ الکتاب احد اللسانین، کہ کتاب جو ہے یا تحریر یہ بھی دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. یا البیان بالکتاب بمنزلۃ البیان باللسان، کہ کتابت کے ذریعے کوئی چیز بیان کرنا ایسا ہے جیسے زبان سے کوئی بات بتائی گئی ہو. یہ تو اس قاعدے کی تعبیرات تھی. قاعدے کا مفہوم واضح ہے کہ کوئی بھی عقد، کوئی بھی کانٹریکٹ، معاملہ وغیرہ اس وقت وجود میں آتا ہے یا اس پر شرعی حکم اس وقت لاگو ہوتا ہے جب کوئی بھی آدمی یا متکلم کی مراد اور مقصد واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. متکلم کے الفاظ پر حکم لگتا ہے اور متکلم کے الفاظ عمومی طور پر زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ حکم لگ جاتا ہے کہ یہ چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ تمام احکامات جو زبانی الفاظ پر لاگو ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام الفاظ، وہ احکامات وہ تحریری الفاظ پر بھی لاگو ہوں گے، کیونکہ تحریر بھی ایک طریقہ ہے انسان اپنی مراد جس سے واضح کرتا ہے. تو خط و کتابت وغیرہ پر بھی اسی طرح کا حکم لگتا ہے کہ جس طرح ایک زبانی الفاظ پر حکم لگتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خط و کتابت کے معتبر ہونے کے لیے علماء نے کچھ شرائط ذکر کی ہے. ایک تو یہ کہ بھئی کتابت اور تحریر مستبین ہو. مستبین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز پر کتابت کی گئی ہو جس پر کتابت ٹھہر سکے. جیسے ہوا میں اگر کوئی شخص اس طرح لکھتا ہے، انگلی سے ہوا میں بعض لوگ لکھتے ہیں یا پانی پر لکھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ لغو ہے. اور دوسری بنیادی شرط علماء یہ لگاتے ہیں کہ وہ کتابت مرسومہ ہو. کتابت مرسومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانے کے عرف و عادت کے مطابق ہو اور جس کو سمجھا جا سکے، تو اس کے مطابق پھر اس پر حکم لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جس طرح کا احکامات زبانی الفاظ پر لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح کے احکامات جو ہے وہ تحریر پر بھی لاگو ہوتے ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں تحریر ہو. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے کہ کتابت بھی شریعت میں بالکل زبانی الفاظ کی طرح معتبر ہے. طلاق ہو یا جو بھی چیز ہو تو اس کے معتبر ہونے پر علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں بڑی اہم دلیل پیش کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض لوگوں کو زبانی تبلیغ کی، لیکن بعض لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے. اور اس طرح بہت سارے خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر موجود ہے، سیرت کے اندر موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت بھی زبانی الفاظ کی طرح معتبر ہے، اور جو چیزیں زبانی الفاظ سے انجام دی جا سکتی ہے وہ تحریر سے بھی انجام دی جا سکتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے. تو اس طرح دیگر احکامات میں بھی تحریر جو ہے وہ زبانی الفاظ کی طرح ہے. تفریعات میں ویسے تو کئی تفریعات اس کی بن سکتی ہے. مثلا جس طرح زبانی طور پر اگر ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میرے اوپر فلاں کے 10,000 روپے ہیں، تو اگر تحریری طور پر اقرار کر لیتا ہے اور ثابت ہو جائے کہ اسی کی تحریر ہے یا اس کے دستخط ہو یا انگوٹھا ہو، تو پھر ثابت ہو جائیں گے اس کے اوپر روپے سے. تحریری وصیت ہے، لوگ ویل لکھتے ہیں، وصیت لکھتے ہیں، تو اگر وہ لکھ دیا اور ثابت ہو گیا کہ اسی نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے تحریر، تو پھر وصیت بھی ثابت ہو جائے گی. خرید و فروخت کے معاملات ہے، آج کل ہو رہے ہیں، باقاعدہ فیکس کے ذریعے ہو رہے ہیں، ای میل کے ذریعے ہو رہے ہیں، بلکہ موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر دونوں طرف کی چیزوں پر قبضہ ضروری ہو، جیسے دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے، ایک طرف سونا یا ایک طرف چاندی ہے، تو جس طرح بے صرف میں ہوتا ہے، اگر وہ ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہوگا کہ دور دور بیٹھ کر آپ خرید و فروخت کر لیں، کیونکہ اسی وقت قبضہ ضروری ہوتا ہے. لیکن باقی جن معاملات میں دونوں طرف قبضہ ضروری نہیں ہوتا، وہاں اس طرح کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، جیسے آج کل ویب سائٹ وغیرہ پہ ہو رہی ہے. طلاق ہے کہ طلاق جس طرح زبانی الفاظ سے معتبر ہے، بالکل اسی طرح تحریر سے بھی معتبر ہے. آپ میسج میں لکھے، آپ ای میل میں لکھے، آپ واٹس ایپ میں لکھے، آپ کسی بھی چیز میں لکھے، تو تحریر پر بھی وہی حکم لگتا ہے جو حکم جو ہے وہ زبانی الفاظ پہ لگتا ہے. تو یہ اس قاعدے کی ضروری وضاحت تھی. اب ہم اسی مجلس میں، اسی نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 69 بھی دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 69 69 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں
کہ الاشارۃ المعہودۃ للاخرس کالبیان باللسان، کہ گونگے شخص کا مشہور اور معروف اشارہ زبانی بیان کی طرح ہے. الاشارۃ المعہودہ، مشہور اور معروف اشارہ، للاخرس، گونگے شخص کا مشہور اور معروف اشارہ، کالبیان باللسان، ایسا ہے جیسے کہ زبانی بیان کی طرح. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. دیگر تعبیرات اس قاعدے کی بھی، یہ دو تعبیرات جو ہے کچھ کتابوں میں ملتی ہے کہ اشارۃ الاخرس کا عبارت الناطق، اخرس گونگے کو کہتے ہیں اور ناطق بولنے والا، کہ گونگے شخص کا اشارہ ایسا ہے جیسے بولنے والے کے الفاظ اور عبارت. اشارۃ الاخرس قیمت مقام العبارہ، کہ گونگے شخص کا اشارہ ایسا جو ہے وہ عبارت اور الفاظ کے قائم مقام ہے. بہرحال یہ تو تعبیرات ہے. ان الفاظ کی وضاحت میں دو الفاظ ضروری ہے، ایک تو اشارہ اور دوسرا اخرس لفظ، ان دونوں کی وضاحت ضروری ہے. اشارہ کی فقہی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ اقامت الحرکت مقام النطق فی التعبیر، کہ تعبیر میں اور کسی چیز کے بولنے میں یا بولنے میں حرکت کرنا، کوئی اس کو کہتے ہیں زبانی الفاظ کے بجائے کوئی حرکت کرنا، اس کو اشارہ کہلاتا ہے. عام طور پہ مشہور ہے اشارہ، سب جانتے ہیں کہ زبان کے بجائے کسی بدن کے کسی عضو سے کوئی اشارہ کرنا. اخرس گونگے شخص کو کہتے ہیں جس کے معنی، ویسے خرسہ کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، تو جس شخص کو زبان پر بولنے کی قدرت نہ ہو تو وہ شخص گونگا کہلاتا ہے. اس قاعدے کا مفہوم جو ہے وہ تقریباً واضح ہے کہ جیسے پہلے قاعدے میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی شرعی حکم کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ متکلم کا مقصد اور مراد ہمیں واضح ہو جائے، اور متکلم کے دل میں کیا ہے وہ دو چیزوں سے واضح ہو سکتا ہے. ایک تو وہ تو زبان سے کچھ بول دے یا تحریر کے طور پہ کچھ لکھ دے، جیسے اس سے پہلے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا. لیکن گونگا شخص ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو زبان سے کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، تو ایسا شخص عمومی طور پر اگر وہ لکھنے پر بھی قادر نہ ہو تو پھر ایسے شخص کی زبانی الفاظ اور تحریر کے بجائے اس کے معروف اور مشہور اشاروں پر بھی حکم لگتا ہے. لیکن اشارے کے لیے وہی شرط ہے کہ وہ اشارے معہودہ ہو، یعنی عرف کے اندر اس کا مقصد بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہو. اگر کوئی ایسا اشارہ ہے جس کا مقصد واضح طور پر سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس پر شرعی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس میں شک ہے اور شک پر شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا. اخرس کی اقسام، علماء نے اخرس کی بنیادی طور پر دو قسمیں لکھی ہے. ایک وہ جو پیدائشی گونگا ہو جس کو اخرسی اصلی کہتے ہیں، جو لکھنا اور خط و کتابت بھی نہ جانتا ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، تو اس کے مشہور اور معروف اشاروں پر علماء نے لکھا ہے کہ احکامات جاری ہوں گے. اور دوسری صورت اس پیدائشی گونگے کی ہے، یہ بھی اخرسی اصلی ہے لیکن وہ پیدائشی گونگا ہے جو لکھنا اور خط و کتابت جانتا ہو. ایسا شخص جو ہے اس کا بھی اشارے پر حکم لگے گا یا نہیں، کیونکہ وہ تو لکھنا جانتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ اس کے اشارے پر کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کی تحریر پر حکم لگے گا، کیونکہ اشارے پر تو ضرورت کی وجہ سے عمل کیا جاتا ہے، تو جب وہ تحریر پہ عمل کر سکتا ہے، تحریر لکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اشارے کی کوئی ضرورت نہیں. اور تیسری قسم جس کو اخرس عارضی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو بعض عربی کی کتابوں میں اس کو اعتقال اللسان، بعض میں معتقل اللسان بھی کہا ہے، کہ جو شخص اصلاً تو درست تو ٹھیک ٹھاک ہو لیکن کبھی کبھار اس پر کوئی ایسا دورہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زبانی طور پر کچھ بول نہیں پاتا. تو ایسے شخص کے لیے علماء نے یہ حکم کیا کہ اس کے بھی اشارے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے. اگر ٹھیک ہونے کا امکان ہے، ہاں اگر ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی ایسا گونگا ہے کہ جس کے بارے میں اب امکان نہیں ہے یا یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں، تو پھر اس کے احکامات، پھر اس کے اشاروں پر احکامات جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں. قاعدے کے دلائل کیا ہے کہ بھئی گونگے شخص کا اشارہ معتبر ہے؟ تو شریعت کی نظر میں نطق و تکلم سے عاجز شخص کے لیے اشارے کو معتبر قرار دیا. نماز کی تکبیر کو دے کے، قراءت کو دے کے آپ محض زبان کی حرکت کو کافی قرار دیا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مہینوں کے دنوں کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، اور تو یعنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مہینے کے دنوں کے بارے میں صحابہ کرام کو اشارے سے سمجھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اشارے کیے تھے اور کہا تھا کہ کبھی 30 دن اور کبھی 29 دن کا ہوتا ہے. تو بہرحال اشارے کا شریعت میں اعتبار ہے.
تفریحات میں یہ ساری مثالیں آ جائے گی بھی کہ بجو وغیرہ کی تفریحات ہو گئی، یعنی خرید و فروخت کہ جس طرح زبان سے کہ بولنے سے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر گونگے شخص کا اشارہ معتبر ہے اور وہ لکھنے نہیں جانتا، مشہور معروف اشارہ کر لیتا ہے، تو اس سے بھی یہ معاملات ہو جائیں گے. صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ اجارہ وغیرہ کے معاملات بھی، کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اقرار ہے کہ اگر گونگا شخص ایسا اقرار کرتا ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کسی شخص کے لیے کسی چیز کے اقرار کر رہا ہے، تو وہ بھی شریعت میں معتبر ہے اور اس پر شرعی حکم لاگو ہوگا. اسی طرح دعویٰ ہے کہ اگر کوئی گونگا شخص کسی تنازع میں مدعا علیہ بن جائے اور مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہ ہو، مثال کے طور پر، تو اب مدعا علیہ یعنی گونگے شخص پر قسم آئے گی. تو ایسی صورت میں اگر قاضی نے قسم دے کر پوچھے گا تو اگر اس نے قسم کھانے کے لیے ہاں میں سر ہلا دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے قسم کھا لی، اور اگر اس نے نہ میں سر ہلا دیا دائیں بائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے قسم سے انکار کر دیا. تو خلاصہ یہی ہے کہ تمام احکامات کے اندر گونگے شخص کا اشارہ معتبر ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بھئی وہ اشارہ معہودہ ہو. اگر اشارہ معہودہ نہیں ہے اور زیادہ معروف نہیں ہے تو پھر اس پر حکم نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں شک ہوتا ہے اور شریعت میں شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 68 تھا، اور قاعدہ نمبر 68 اور 69 دونوں ہم نے اس نشست میں پڑھ لیے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم قاعدہ نمبر 70 سے شروع کریں گے.